اصل میں انصاف کو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے رب تعالیٰ کی جو مسلمان سے چاہتا ہے. معاملات زندگی میں ہم کتنی سنت کی پیروی کر لیتے ہیں، کتنے احکامات قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیں رب کے قریب لے جاتا ہے. ہم خوراک جو کھاتے ہیں، فوڈ آئٹمس، یہ ہمارے جسم کی غذا ہے. اسی طرح ذکر الہی ہماری روح کی غذا ہے. اسلام میں ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں. روحانیت کو یہ مت سمجھیے کہ کوئی علیحدہ سے کوئی چیز ہے، وہ صرف ایک تربیت ہے جو انسان کو شریعت پر پوری طرح عمل کرنے میں مدد دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی اس محفل میں ہم تمام مہمانان گرامی کو ہم دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنی آج کی سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی سیدہ کائنات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کم نہ دو. اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں. پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جزاک اللہ. یہ تھی سیدہ کائنات جو کہ تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل
چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ آیا ہوں بڑی دور سے آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ جزاک اللہ. جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب 12 جون 1944 کو جالندھر کے ایک نجیب الطرفین سید گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنل ہیں اور مختلف سرکاری اداروں میں اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. آپ کچھ عرصہ برمنگھم یونیورسٹی میں مینجمنٹ کے موضوع پر بطور وزٹنگ فیکلٹی بھی لیکچرز دے چکے ہیں. مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں وسیع تجربے کے حامل شاہ صاحب ان دنوں پاکستان کے معروف صنعتی اور تجارتی گروپ سے وابستہ ہیں. اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں 65 سے زائد ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں.
دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی اور روحانی تعلیمات میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں. آپ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اور جس کا ادراک شاید مجھ جیسے شخص کو کبھی نہ ہو پائے. آپ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیضیاب بھی ہو چکے ہیں، دھیمے مزاج کے ہیں، خوش کلام ہیں، اور آپ کی شخصیت کا ٹھہراؤ جو ہے وہ لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے. سننے والوں کے دلوں میں رب سے دوستی کا حصول کیسے ممکن ہے، اس کی تڑپ پیدا کرنا شاہ صاحب کو ایک خاصہ ہے. تو ہماری یہ خوش بختی ہے کہ آج شاہ صاحب ایک بار پھر ہمارے درمیان میں موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. شاہ صاحب جب بھی ہماری یونیورسٹی میں آتے ہیں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کیے جائیں اور جتنی بھی ہماری تشنگی ہے اس کو دور کیا جائے، کیونکہ شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں نا تو اسی سے ہماری لرننگ ہوتی ہے. اگر ہم خود سے کچھ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو شاید ہم اپنے ذہنوں میں کچھ نہ بٹھا پائیں، اور یہ آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. تو شاہ صاحب اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں تو پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ حروف مقطعات کے بارے میں ہے. جب بھی آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم سب لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کچھ جب سورہ کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے جیسے سورہ بقرہ کا الف لام میم، ٹھیک ہے، تو آپ کے مائنڈ میں کبھی آیا، میرے مائنڈ میں کبھی نہیں آیا تھا پہلے کہ یہ الف لام میم کیا ہے. کچھ ایسی سورہ جو ہیں وہ اس طرح سے حروف مقطعات سے کیوں سٹارٹ ہوتی ہیں. تو شاہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ حروف مقطعات کیا ہیں اور یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور جو قرآن پاک کی بیسکس ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صلی اللہ رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا، اور یہ تیسری بار میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا میں اس کے لیے بہت مشکور ہوں. ایک زمانے میں ایک صاحب سے میری خاصی قربت تھی، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، صاحب کشف سے. مرے کالج سیالکوٹ میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے. لاہور میں ایک اور پروفیسر صاحب تھے، ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ جو سیالکوٹ کے پروفیسر تھے ان سے ملیں. تو مجھ سے اکثر کہتے رہتے تھے کہ آپ کی ان سے قربت ہے تو مجھے ملوا دیجیے. مل لیے ایک بار تو ان کا اصرار اس پہلی ملاقات کے بعد مزید بڑھ گیا. میں ذرا کچھ ہچکچا رہا تھا کہ دوبارہ کیا ریکویسٹ کروں میں، لیکن ایک بار سیالکوٹ والے پروفیسر تشریف لائے لاہور، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ پروفیسر طفیل قریشی آپ سے ملے تھے اور ان کی خواہش بہت بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ سے پھر ملیں. پروفیسر صاحب ملے تو انہوں نے یہ صاحب کشف جو تھے ان کی تعریف میں بہت کچھ کہا. سنتے رہے چپ چاپ. جب پروفیسر طفیل اپنی بات ختم کر چکے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی جو میرے لیے لائف ٹائم لیسن بھی بنا. فرمانے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ نے جو کچھ میرے بارے میں اچھے الفاظ کہے، یہ در حقیقت آپ نے میری تعریف نہیں کی ہے، بلکہ آپ کو اپنی شخصیت کا عکس میرے اندر نظر آ رہا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھ کر آپ نے یہ اچھے الفاظ کہے. تو کچھ معاملہ آج یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ کہا گیا یہ کہنے والے کی اپنی شخصیت کی بلندی اور شخصیت کا بڑاپن ظاہر کرتا ہے. میں بہرحال پھر بھی مشکور ہوں میرے بارے میں جو کچھ آپ نے فرمایا. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جو بھی صاحب
بطور مقرر آتے ہیں، وہ اپنی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، سامعین کے دلوں میں بہت سے سوالات رہتی ہیں، تشنگی رہتی ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں اپنی سوچ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک نئی طرح ڈالی جائے کہ بجائے اس کے میں بولوں اور آپ سنیں، میں آپ کو کیوں نہ سنوں۔ تو اسی لیے ریکویسٹ کی کہ اسے بجائے ایسی محفل کا رنگ دیا جائے جس میں سرمن ڈیلیور ہو اور بولنے والا چلا جائے، تو سامعین کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے دل کی بات کہیں، اور اگر کچھ جاننا چاہیں تو اس کا جواب میں عرض کر دوں۔ تلاوت کلام پاک کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور قرآن میں رب نے جیسے فرمایا کہ تمہارے درمیان ہم نے ترازو قائم کر دیا تاکہ تم انصاف کرو۔ اصل میں انصاف وہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے رب تعالیٰ کی جو مسلمان سے چاہتا ہے کہ مسلمان اور کچھ نہیں تو کم سے کم انصاف کی بات ضرور کرے، لوگوں کے درمیان انصاف کر دے۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ جس طرح اور چیزوں میں ہمارے معاشرے میں کنٹامینیشن ہو گئی، ہم انصاف کو سب سے اوپر کا درجہ سمجھنے لگے ہیں۔ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوا سنائی دوں گا کہ میں تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہوں، جبکہ مسلمان کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے اوپر کا درجہ میرے نزدیک ہونا چاہیے، اور وہ ہے ایثار کا۔ اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو پھر قربانی سے کام لینا چاہیے۔ اب آپ نے جو سوال مجھ سے کیا کہ حروف مقطوعات قرآن پاک میں آئے ہیں، یہ تعداد میں 14 ہیں، اور 29 صورتیں انہی حروف مقطوعات سے شروع کی گئی ہیں۔ ان 29 صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہے، ایک سورہ ایسی ہے جو حروف مقطوعات میں سے ایک حرف سے شروع ہوئی، اور اس ختم بھی حروف مقطوعات میں سے ایک حرف میں ہوئی ہے۔ اس کے اسرار کو رب تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ہے، یہ کیا ہیں، ان کا رول کیا ہے، یہ علم اللہ نے انسان کو نہیں دیا۔ ہاں کہیں کہیں اشارے ضرور ملتے ہیں، اور اولیاء کرام سے جو ہم سنتے آئے ہیں، یہ بہت پاورفل حروف ہیں۔ ان کا تعلق انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہے، جیسے کچھ حروف، بلکہ یوں کہیے کہ ان میں سے ایک حرف، اس کا تعلق انسان کی صحت، سلامتی اور خیر سے ہے۔ اسی طرح ان میں سے ایک حرف کا تعلق علم سے ہے، لیکن اس کے بارے میں نہ تو کسی کو پتا ہے پوری طرح، اور نہ ہی کھل کر کوئی اس کو بیان کرنے کا مجاز ہے کہ جس علم کو رب نے مخفی رکھا ہے کوئی انسان اس کو کیسے بیان کر پائے گا۔
اس لیے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا. اور یہ اور بات ہے کہ میں اپنی کم علمی کو اس بات کی آڑ میں چھپا رہا ہوں کہ میں معذرت چاہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو ان حروف مقطعات کی تعداد کا تو پتہ ہے، لیکن کون سا حرف کس جگہ کیا اثرات رکھتا ہے اس کے بارے میں بہت کم علم ہے. جو تھوڑا بہت ہے اس کو بیان انسان شاید نہ کر پائے. میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا سوال کا جواب میں ان ڈیٹیل نہیں دے پا رہا، لیکن وہاں مجبوری ہے، ادروائز میں تو بڑی خوشی سے آپ کو ڈیٹیل میں جواب دے دیتا. بہت شکریہ شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال جو کہ میجورٹی کے مائنڈ میں آ رہا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم آپ کی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ سے مل رہے ہوتے ہیں، تو بڑی شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ رب سے دوستی ہمیں بھی کرنی ہے، لیکن آپ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، بڑی مشکلات آتی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو شاہ صاحب کیا کریں؟ رب سے دوستی کا حصول ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ بیسک ٹپس کچھ ہمیں بتائیں. وہ جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک وظیفہ بتا دیں، تو کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں کہ کیسے رب سے دوستی کریں ہم. یہ جذبہ بڑا مبارک جذبہ ہے کہ رب کا قرب حاصل کیا جائے. دوستی تو بہت آگے کی چیز ہے. اگر کسی انسان کو رب کا قرب حاصل ہو جائے تو وہی بہت بڑا اعزاز ہے. ہم کسی انسان سے ملتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے قریب چلے جائیں، اس سے دوستی کر لیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عادات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارے طور طریقے ایسے ہو جائیں جو اس شخص کے لیے پسندیدہ ہوں، تاکہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے. تو یہاں تو معاملہ رب کا ہے. تو رب کے قریب جانے کے لیے وظائف شاید کوئی رول پلے نہ کرتے ہوں، جہاں تک مجھے علم ہے. میں اپنی معلومات کی حد تک عرض کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو غلط ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کی قربت کے لیے انسان کو اپنے زندگی کو ایک ایسے سانچے میں ڈالنا ہوگا جو رب کا پسندیدہ ہو. تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے معیار مقرر کیا، جن کو اپنی سہولت کے لیے ہم ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، انسان کے لیے یہ اچھا یہ برا. جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں نہیں ڈھالتے جو رب کا پسندیدہ ہے، جس کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی سنت کے طور پہ رکھا ہے، اپنی سیرت کے طور پہ رکھا ہے، اس وقت تک رب کے قریب جانا شاید ممکن نہ ہو. وہ تو رب ہے، مالک کل ہے، جو چاہے وہ کر لے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. رب چاہے تو مجھ جیسے گناہگار کو اپنے قریب کر لے، لیکن جو اصول کی بات ہے اور علمی بات ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو سیرت اور سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا اگر ہم رب تعالیٰ کی دوستی چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں. عبادات دو طرح کی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فرض عبادات ہیں، نفلی عبادات ہیں. فرض عبادات تو جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ فرض عبادات ہیں، وہ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی ادائیگی کریں، اس لیے نہیں کہ رب ایسا چاہتا ہے. رب تو ان چیزوں سے بہت ماورا ہے. رب کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہ در حقیقت ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ مالک ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں پال رہا ہے، اور وہ عظیم ترین ہے، عبادت اس کا حق ہے، تو ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کا معاوضہ نہیں چاہتے، اس کا معاوضہ ہمارا حق نہیں ہوتا کہ ہم ڈیمانڈ کریں۔ ہم نے تو رب کا حق ادا کرنا تھا، وہ ہمارے ذمہ قرض ہے، وہ ہم نے ادا کر دیا۔ نفل عبادات البتہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جائیں گی، فرض عبادات سے بھی ہم پائس ہوتے ہیں، نفل عبادات جس کو ہم کہتے ہیں آئسنگ آن دا کیک، وہ صورت اختیار کرتی ہیں۔ لیکن در حقیقت جو اللہ کے قریب ہمیں چیز لے جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم معاملات میں کیسے ہیں۔ دین کے دو حصے ہیں، عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن میں آسانی کے لیے یہ عرض کر دیتا ہوں حقوق العباد کے بارے میں کہ یہ معاملات زندگی ہیں۔ معاملات زندگی میں ہم کتنی سنت کی پیروی کر لیتے ہیں، کتنے احکامات قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمیں رب کے قریب لے جاتا ہے۔ تو وظائف کے پیچھے نہ دوڑیے، بلکہ ہم اپنی ساری تمام تر صلاحیتیں، اپنی تمام تر قوت اس بات پہ صرف کر دیں کہ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت آگے چلے جائیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بندہ حقوق العباد کی ادائیگی پابندی سے کرتا ہے اور اس معیار کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا ہے نمونے کے طور پہ، تو یقینی طور پہ قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علینا مکرم اس وقت سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں، میں چاہوں گی کہ مائک ان کے ہینڈ اوور کر دیں۔ ڈاکٹر علینا مکرم۔ جی شاہ صاحب، میرا سب سے پہلے تو خوش آمدید، دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں۔ یہ یقیناً ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ کو سننے کا موقع ملا۔ شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ عبادات تب تک مقبول نہیں ہوتی جب تک آپ کے دل کا سانچہ صاف نہیں ہوتا۔ مطلب دینے والا بھی اس فقیر کے سانچے میں بھیک ڈالتا ہے جو سانچہ صاف ستھرا ہو، اور ہم ڈیلی بیسس پہ یہ چیز فیس کرتے ہیں کہ ہمارے روح کے اور دل کے سانچے اس طرح سے صاف نہیں ہیں، جو منفی کیفیات ہیں، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اپنے دوست بھائی کے لیے برا سوچنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا پرپوز کرتے ہیں کہ سانچے کو صاف کرنے کی جو انیشیل پریکٹس ہے وہ ہم کیسے سٹارٹ کریں؟ کس طرح سے ہم جو ہے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کر لیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب آپ کو قرب حاصل ہو جاتا ہے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں۔ تو مجھ جیسا کمزور انسان یقیناً یہ چاہے گا کہ یہ دل کا جو سانچہ ہے اس کی صفائی کا کچھ انتظام جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ وہ نقطہ ہے جسے بہت کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے بہت ہی آسان لفظوں میں سے بیان کر دیا کہ جب تک انسان کا دل 10 علائشوں سے پاک نہیں ہو جاتا رب اس میں بس نہیں سکتا۔ وہ 10 علائشیں وہی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی، کینہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، حرص الطعام ہے، حرص الکلام ہے۔ یہ 10 علائشیں جب تک دل سے نہیں جاتی رب اس میں نہیں بستا کہ رب تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے،
جس دل میں پاکیزگی نہیں ہے تو اتنی پاکیزہ ہستی وہاں کیسے آ کے رہے گی؟ تو دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. جو آپ نے فرمایا کہ اس کو صاف کیسے کیا جائے، بڑا آسان سا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس سے لڑتے رہیں، اور لڑنے کو بھی اور زیادہ اگر آسان الفاظ میں بیان کروں، جو کچھ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے، جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، ہم اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ چلے جائیں. جو کچھ نفس کہے ہم اس کے 180 ڈگریز اپوزٹ جا کر عمل کر لیں، تو رفتہ رفتہ نفس کمزور ہونے لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ نفس شکست کھا جاتا ہے. ایک قصہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب تھے، بہت پرہیزگار، اور ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی نماز جماعت کے ساتھ مس نہیں کی تھی. ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب امام صاحب سلام پھیر رہے تھے. انہیں بڑا دکھ ہوا کہ ساری عمر میں نے باجماعت نماز ادا کی ہے، یہ آخر عمر میں آ کے کیا ہو گیا میرے ساتھ کہ ایک نماز میں مس کر گیا. تو اسی غم میں سارا دن روتے رہے. نیکسٹ ڈے رات کو جب وہ سوئے تو صبح ابھی اذان ہی ہوئی تھی، تو کسی صاحب نے ان کو کندھے سے پکڑ کے ہلایا کہ اٹھ جائیں، نماز کا ٹائم ہو گیا. تو یہ بڑے حیران ہوئے. اب پرانا زمانہ تھا، اس زمانے کے کمرے ایسے ہی تھے جس میں کوئی کھڑکی روشن دان نہیں ہوتا تھا. دروازہ وہ انہوں نے خود بولٹ کیا تھا اندر سے. فوراً دروازے پر نظر گئی تو دیکھا وہ بدستور اسی طرح بولٹ ہوا ہے. تو حیران ہوئے کہ آدمی داخل کہاں سے ہوا ہے. تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کام تو ہے نیکی سے روکنا، بجائے اس کے کہ تم مجھے تھپک کے سلا دیتے، تم مجھے نماز کے لیے جگا رہے ہو. تو شیطان نے جواب دیا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ کل میں نے تمہیں سلا دیا، تمہاری جماعت میں سو گئی، اور اس کے غم میں تم سارا دن روتے رہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کو تمہارے آنسو نماز سے زیادہ پسند آ گئے، اور اس کا ثواب دگنا لکھ دیا گیا. مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم دگنا ثواب کما لو، اس لیے تمہیں جگا رہا ہوں. یہ تو خیر دستور رہا ہمارے بزرگوں کا، جو صاحب علم تھے، صاحب عقل و فہم تھے، کہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ نصیحت کریں، کیونکہ وہ اچھی طرح ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتے تھے کہ انسان کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ بہت دور بھاگتا ہے اس سے. بزرگوں نے جس چیز کو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے بطور نصیحت کے، اس میں بڑی دلچسپ پیرائی کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا دی. وہ کہانیوں کی صورت میں بچوں کو سناتے تھے تو بچے اس کو قبول کر لیتے تھے. تو بات یہی ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کو ایسی شکست دے دے کہ نماز قضا نہیں ہوئی، نماز وقت پہ ادا کی لیکن جماعت میں سو گئی، تو اس کے غم میں سارا دن روتا رہا. اب یہ نماز با جماعت ادا کرنے پر ایمفیسس ہے اس پوری کہانی میں. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نفس سے اگر لڑ لیا جائے اور نفس کو شکست دے دی جائے تو پھر وہ نفس ہمیں سپورٹ کرنے لگتا ہے نیکی کے کاموں میں. وہ ایسی شکست کھاتا، تو اس کو شکست دینے کا آسان طریقہ میں نے عرض کیا
کہ ہم نفس کی جو بات ہے، جو بھی وہ نفس کی خواہش پیدا ہے کر رہا ہے، ہم 180 ڈگری سے اس کے بالکل الٹ چلے جائیں تو رفتہ رفتہ نفس قابو میں آ جائے گا اور اسی سے دل ہمارا صاف ہو جائے گا۔ محمد عائشہ ہے اور میرا تعلق بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ دین اور روحانیت کا آپس میں کیا فرق ہے، اور سیکنڈ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ روحانیت کو اپنے اندر ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تھینک یو۔ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب پہلے میں عرض کر دوں۔ ہمیں روحانیت کو پہچاننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر شخص میں خاص کا تعلق کسی بھی مذہب عقیدے سے ہے، اس میں روحانیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ انہیں ڈیولپ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب حضرت بابا آدم کی تخلیق ہوئی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، تو بابا آدم کو رب تعالیٰ سجدہ کروانا چاہتا تھا فرشتوں سے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے پہلے رب تعالیٰ نے بابا آدم کو علم الاسماء سکھا دیا تھا، جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا۔ یہ علم الاسماء کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف صاحبان علم نے اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔ اکثر کے نزدیک علم الاسماء اصل میں حروف مقطعات ہی تھے، جن کے بارے میں بھی سب سے پہلے سوال کیا گیا تھا۔ وہ چونکہ روحانیت سے تعلق ہے ان کا، تو بابا آدم کے اندر روحانیت آئی جو جینیٹیکلی اولاد آدم میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو یوں ہر انسان کے دل میں روحانیت کے ذرات کے لیے وہ پائی جاتی ہیں، اور ان کو ڈیولپ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم خوراک جو کھاتے ہیں، فوڈ آئٹمس، یہ ہمارے جسم کی غذا ہیں، اسی طرح ذکر الہی ہماری روح کی غذا ہے۔ جو ہم ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، ہماری روح پھلتی پھولتی رہتی ہے۔ جو ذکر ہوگا ہماری روح پھلے گی، پھلے پھولے گی، تو بجائے اس کا کہ اس کا وزن بڑھے اور وہ اس کی پرواز میں کوتاہی آئے، اس میں لطافت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور روح جتنی زیادہ لطیف ہو جائے گی، اس کی پرواز اتنی ہی بلند ہو جائے گی۔ ہم روحانیت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، اور وہ غلط نہیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ روحانیت کو ایک علیحدہ سے انسٹیٹیوشن کا درجہ ہم نے دے دیا، جبکہ یہ کوئی ایسی علیحدہ چیز نہیں تھی۔ یہ تو ایک ٹریننگ ہے، بالکل اس طرح سے کہ یہ ڈائس فرش سے خاصا اونچا ہے، اس پر چڑھنے کے لیے سٹیپس بنائے جاتے ہیں، 1 یا 2 سٹیپس، جس میں پاؤں رکھ کے اس بلندی سے آ جایا جائے۔ شریعت میں بہت سے کٹھن مقام آتے ہیں انسان کے لیے، کیونکہ جگہ جگہ ہمیں ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے۔ دین ہمارا، اس کی اساس ہی ایثار اور قربانی ہے، لیکن انسانی فطرت میں قربانی کرنا، ایثار سے کام لینا،
وہ کوئی بہت زیادہ نہیں پایا جاتا، ہمارے اندر ایک ریزسٹنس آتی ہے. اس ریزسٹنس کو کیسے توڑا جائے، اس کے لیے روحانیت کا انسٹیٹیوشن قائم کچھ صاحب دل لوگوں نے کیا. یہ خانقاہی نظام ہے، اور خانقاہی نظام میں باقاعدہ ایک ان ریٹن سلیبس ہے. جس طرح یو کے کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے لیکن ان ریٹن ہے، اسی طرح وہاں کا جو نصاب ہے وہ ان ریٹن ہوتا تھا. جو آدمی روحانی علم حاصل کرنے کی غرض سے اس انسٹیٹیوشن میں آتا تھا تو سب سے پہلے اس سے ایسے کام کرائے جاتے تھے جس سے اس کی انا ختم ہو جائے. جیسے جوتے سیدھے کرنے کی ڈیوٹی اس کو دے دی جاتی تھی کہ جو بھی لوگ وہاں مہمان آتے ہیں ان کے جوتوں کو صاف کر کے سیدھے رخ پہ رکھا جائے کہ اندر سے آنے والے کو جوتا پہننے میں کوئی دقت نہ ہو. اس کے بعد جب وہ اس میں طاق ہو جاتا تھا اور بغیر کسی کراہت کے وہ یہ کام کرتا تھا تو پھر اس کے ذمے لوگوں کے سامنے سے جھوٹے برتن ریموو کر کے دھونے کی ڈیوٹی لگتی تھی. جب اس کا عادی ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے کھانا سرو کرنے کی ڈیوٹی لگتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا سلسلہ یقینی طور پہ جاری رہتا تھا. یہ ایسے کام تھے جس سے انسان کے اندر کی میں ختم ہوتی ہے. ایک گدھا گاڑی چلانے والا آیا ہے، اس کے بھی جوتے صاف کر کے رکھ رہا ہے، وہ اس کے جھوٹے برتن اس کے سامنے سے اٹھا کے دھو رہا ہے، پھر اس کے سامنے کھانا سرو کر رہا ہے اسے. تو یہ انا کو اس طرح سے کچلا جاتا تھا. اس کے بعد وہاں استاد بڑی گہری نظر رکھتا تھا کہ ان کے پاس آنے والا آدمی سیرت پر پوری طرح سے عمل کرے. اب یہ لوگ کتنے سخت تھے اس کا میں آپ کو ایک اپنی ذات پر گزرا ہوا قصہ سنا سکتا ہوں. میں ایک بزرگ کے پاس جایا کرتا تھا. تو ایک بار دوپہر لنچ ٹائم میں میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس وقت چلا جاؤں ان بزرگ کے پاس. حاضر ہوا تو ان کے خادم بھی وہیں بیٹھے تھے. ان کا کوٹ بہت پھٹا ہوا تھا، سردی زیادہ تھی. تو انہوں نے میری شکل دیکھی تو انہوں نے ان بزرگ سے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ سامنے جو ریڈی کھڑی ہے جس پر پرانے کوٹ بک رہے ہیں، میں یہاں سے ایک کوٹ خرید لوں. یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ ایک انسان کسی کا استعمال شدہ کپڑا پہنے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجید صاحب آپ یہاں سے مت لیجیے. میں ٹور پر گیا ہوا تھا تو میں نے انگلینڈ سے وہاں کی بہترین ٹویڈ خریدی تھی شوق سے کہ کوٹ بناؤں گا. وہ کوٹ سل کے آیا، ابھی تک میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. تو میں کوٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، خاصا گرم ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ شام کو جب میں آؤں گا تو میں لیتا آؤں گا. جب تک میں گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کام کرتا رہا، میرا معمول تھا کہ میں عام طور پہ رات کو 8 بجے ہی آفس سے اٹھتا تھا کام نمٹا کے. تو کام سے فارغ ہو کے گھر گیا، کھانا کھایا اور تھوڑی دیر کے بعد ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کوٹ لیتا گیا. کوٹ جا کے میں نے ان کے خادم کو پیش کیا کہ یہ لیجیے، پہن لیجیے. تو وہ بزرگ مجھے کیا کہنے لگے کہ آج تم نے بڑا غلط کام کیا.
میں تھوڑا حیران ہوا کہ میں نے کیا کیا. تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگے تم نے وعدہ خلافی کر لی. میں ذرا چپ ہوا کہ سمجھ نہیں آئی تھی بات، کہاں وعدہ خلافی کی. تو کہنے لگے تم وعدہ کر گئے تھے مجید سے کہ شام کو کوٹ لے آؤ گے. تو میں نے کہا جی میں لے آیا. کہنے لگے لیکن یہ شام نہیں ہے، یہ رات ہے. میں نے کہا جی میں تو روزانہ آپ کے پاس اسی وقت حاضر ہوتا ہوں. صحیح ہے، لیکن تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ رات کو جب میں آؤں گا تو کوٹ لیتا آؤں گا. تم نے کہا کہ میں شام کو لے آؤں گا، لائے ہو رات کو، تو وعدہ خلافی ہو گئی. اب یہ اتنی باریک سی چیز ہے جس پہ شاید ہم کبھی غور نہیں کرتے. اسی طرح ہم لوگ رب تعالیٰ کے کاموں کے بارے میں بڑی آسانی سے لاٹ آف کنوینئنس بات کر دیتے ہیں. یہ غلطی میں نے دہرائی. میں آفس سے اٹھ کے گیا تھا تو جن بزرگ کے پاس جا کے بیٹھتا تھا ان کی رہائش تھی 5.5 فٹ بائی 3.5 فٹ کے کمرے میں. وہ در حقیقت واش روم تھا جس کو مالک مکان نے پیسوں کی لالچ میں کنورٹ کر دیا تھا کمرے میں. اس کا کرایہ وہ 20 روپے اس زمانے میں لیتا تھا. میں بات کر رہا ہوں 78 کی. اس میں کوئی کھڑکی اور وینٹیلیٹر وغیرہ کچھ نہیں تھا، صرف دروازہ تھا. تو اگست کے مہینے میں جب لاہور میں ہیومیڈیٹی بڑی ہائی ہو جاتی ہے تو جو ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر وہاں تنگ بہت کرتا ہے، خاص طور پہ جہاں وینٹیلیشن نہ ہو. مجھے گرمی محسوس ہوئی تو میں نے کہا کہ حضور آج گرمی بہت ہے. بڑے اچھے موڈ میں تھے، سڈنلی موڈ تبدیل ہوا اور تلخی سے مجھے کہنے لگے کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کے کسی کام پر انگلی اٹھانے والے؟ وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، جو چاہے وہ کرے، گرمی زیادہ کر دے، سردی زیادہ کر دے. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم آقا کے کاموں پر انگلی اٹھاؤ؟ تو سمجھ میں بات آئی کہ ہم بغیر یہ جانے کہ ہماری بات کا مطلب کیا ہے ہم کر دیتے ہیں. تو آئی ایم سوری کہ میں تھوڑا سا آپ کے پوائنٹ سے ہٹ گیا. بات ہو رہی تھی کہ انا وہ کچلتی ہیں، اس کی عبادات کا عادی بنا دیتی ہیں لوگ اس انسٹیٹیوشن میں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جب مسلمان آئے اور ان کے ساتھ یہ انسٹیٹیوشن بھی آیا یہاں، تو یہاں پہلے سے ہندو صوفیزم رائج تھا، اور چونکہ اکثریت تھی ان کی اور وہ 5000 سال پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے. اور پھر یہاں جو ہندو مسلمان ہوئے، کنورٹ ہوئے، عقائد بدل گئے لیکن ان کی معاشرت نہیں بدلی. وہ اسی ہندو معاشرے میں رہتے رہے. ہندوازم کے اور ہندو میں سادھوازم کے انفلوئنس اس پر بھی آئے، کنٹیمنیٹ ہو گیا. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی شامل ہو گئیں جیسے ترک دنیا ہے. اسلام میں ترک دنیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک بہت سمپل سیدھی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتی ہے وہ باطل ہے، اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے. تو ترک دنیا کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر مسلمان کے لیے جیسے ہم سڑک پر مختلف جگہوں پہ بورڈ لگے ہوئے پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے. جو آدمی کئی سال نہاتا نہیں ہے، میل سے اس کی بال کی جٹائیں بن گئی ہیں،
दाढ़ी बेतुकी बढ़ी हुई है, मूंछें बेतुकी बढ़ी हुई हैं, राल टपक रही है, नाक बह रहा है, जो मुंह में आता है वो गुफ्तगू करता है, ताकि फाउल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करता है वो। रब जो इतना पाक साफ है, इतना पाकीज़ा है, जो इतना खुश बयान है, वो ऐसे आदमी को अपना दोस्त कहाँ से बनाएगा? तो मुसलमान तो बड़ा पाक साफ रहता है। तो ऐसी ही मैंने कंटेमिनेशन की एक मिसाल दे दी। इस्लामिक तसव्वुफ में ये चीज़ें शामिल हुई, जिसकी वजह से वो एक नापसंदीदा चीज़ बन गई। अब सूरत हाल ये बनी है कि शरीयत है, उसके पैरेलल ये रन कर रही है चीज़, और इसी वजह से वो कंडेम होती है, उसे कंडेम्ड किया भी जाना चाहिए। इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन तरबियत के लिए अगर ऐसे लोगों के ज़ेरे तरबियत चला जाया जाए जो पॉइंट आउट करें, मैंने ये 2 मिसालें आपको कोट की, अगर मैं वहाँ ना जाता तो कभी ये बारीक बात मेरी समझ में नहीं आती। रूहानियत को ये मत समझिए कि कोई अलहदा से कोई चीज़ है, वो सिर्फ एक तरबियत है जो इंसान को शरीयत पर पूरी तरह अमल करने में मदद देती है, उसकी तरबियत कर देती है। दरअसल तसव्वुफ जो है वो आप तो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि अब तसव्वुफ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लगी है? क्या हम तसव्वुफ के ज़रिए खुद को पहचान पाते हैं, शायद इसलिए? मेरा नहीं ख्याल कि तसव्वुफ के ज़रिए से इंसान खुद को पहचान पाता है। अच्छा है तसव्वुफ को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इससे 2 फायदे निकलेंगे। एक तो तसव्वुफ के अंदर जो कंटेमिनेशन शामिल हो गई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट्स हमारे इसके बारे में पैदा हो गए हैं, अब तसव्वुफ को हम में से कोई भी आदमी उस रेफरेंस से नहीं समझता जो वो है। तसव्वुफ के मायने हमने ये ले लिए कि एक ऐसा अमल जिसके नतीजे में इंसान को माफ़ौक़ल फितरत क़ुव्वतें हासिल हो जाएं, वो तसव्वुफ है, वो रूहानियत है। ऐसा अमल जिसके ज़रिए से इंसान मुस्तजाब दावत हो जाए, और दुआ की कबूलियत का स्टैंडर्ड भी हमारा अपना मुकर्रर हुआ कि अगर किसी फ़कीर ने, दरवेश ने दुआ कर दी तो दुआ हर हाल में कबूल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दुआ को सुनने वाला, उसको कबूल करने वाला और उसे पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ रब है, और वो अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। जिसकी दुआ वो चाहे सुन ले, कबूल कर ले, पूरी कर दे, जिसकी दुआ चाहे वो रद्द कर दे, चाहे वो पैगंबर ही क्यों ना हो जो अपने बेटे के लिए दुआ करे, तो पैगंबर को झाड़ पिला के बिठा दिया जाता है। रब, ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे रूहानियत के बारे में कायम हो गए। जो भी फ़कीर है, दरवेश है, जिसको रब ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि वो रब का दोस्त कहलाए, उसके मुकर्रबीन में से कहलाए, लेकिन वह है इंसान, मजबूर महज़ है रब के सामने, उसका जोर नहीं है। उसको दुआ करने की मशीन समझना वो गलत है। हम लोग, मैं कम से कम अपनी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं किसी फ़कीर के पास जाता हूँ तो जाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है
کہ میں اس سے دعا کراؤں کہ میری پروموشن ہو جائے. اگر وہ دعا قبول ہو گئی اور میری پروموشن ہو گئی تو میں تعریف کرتا نظر آؤں گا. اگر ویسا نہ ہوا تو سیدھا ایک میں حکم جاری کر دوں گا کہ صاحب بالکل ایسے ہی ڈھونگ رچایا ہوا ہے. حال جبکہ مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے, اسے بھی رب کے حضور دعا کی ہے, اور رب اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ چاہے دعا قبول کرے یا نہ کرے. ان لوگوں کو ہم نے غلط کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ان کا صحیح استعمال تو یہ تھا کہ ان سے وہ چیزیں سیکھ لی جائیں جس نے انہیں رب کے قریب کیا ہے, تاکہ ہم خود رب کے قریب ہو جائیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر صاحب سے میری دوستی ہو جائے تو میں اپنے جاننے والے مریضوں کو ان ڈاکٹر صاحب کے پاس پکڑ کے ہر روز لے جاؤں کسی نہ کسی کو, اور جا کے ان سے کہوں کہ صاحب ان کا علاج کر دیں, ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر دیں. یہ بہتر نہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے دوستی کا فائدہ اٹھاؤں اور ان سے میڈیکل سائنس سیکھنا شروع کر دوں تاکہ میں لوگوں کا علاج خود کر دوں. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں سے فائدہ اس طرح لیا جائے کہ ان سے وہ کچھ سیکھ لیا جائے جس سے یہ رب کے قریب جا پائے. کہ میرے ساتھ لوگوں کو یہ بہت دقت ہے کہ مجھ سے انہیں ٹائم نہیں مل پاتا, لیکن ایک پرابلم یہ بن گئی ہے کہ ایک تو میں بہت ہی بوڑھا شخص ہوں, تو عمر کے حصے میں آ کے انسان نہ تو اس میں اتنا سٹیمنا رہتا ہے, نہ وہ اتنا ایفیشینٹ رہتا ہے, نہ اس میں وہ تیزی ہوتی ہے جو نوجوانی میں ہوتی ہے. تو بڑھاپا بذات خود ایک مجبوری بنتا ہے. دوسرا پرابلم میرا یہ ہے کہ میں آج بھی نوکری کر کے مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہوں. مجھے فیملی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے, ورنہ اس بڑھاپے میں اگر بیگم صاحبہ نے طلاق دے دی تو مصیبت ہو جائے گی. پھر اولاد ہے میری, اب تو ان کی آگے اولاد ہو گئی, تو ان سب کو وقت دینا ہے. اس کے علاوہ پھر دوست احباب, ان کو ٹائم. تو وہ جو 24 گھنٹے ہیں, انفارچونیٹلی یہ کرامت ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوئی کہ میں اسے اسٹریچ کر کے 48 آورس پر لے جاؤں. وہ 24 آورس ہی رہتے ہیں. یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ جو 3 یا 3.5 گھنٹے میری نیند ہے میں اسے اور شرنک کر لوں اور اپنے پاس آنے والے صاحب کو وقت دے دوں. لیکن وہاں بھی پھر ایک مشکل پیش آتی کہ ابھی یہاں بیٹھا بیٹھا اونگنا شروع کر دوں گا اور تالیاں بننی شروع ہو جائیں گی. تو 3-3.5 گھنٹے وہ مجبوری ہے میری, ورنہ باقی ٹائم سب تقسیم ہوا ہے. یہ میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, گلا سر آنکھوں پہ, شکایت سر آنکھوں پہ, لیکن وہ شکایت اس لیے پیدا ہوئی کہ اس میں میری مرضی کو دخل نہیں بلکہ مجبوری کو دخل ہے. چلیں ہوپ فلی جو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ جو ہمیشہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ان کا شکوہ دور ہو گیا ہوگا. شاہ صاحب ابھی آپ نے کرامت کا ذکر کیا ہے, تو جب بھی ہم صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی کرامات کا ذکر ملتا ہے, تو جو بہت ہمیں فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دوستی ہو جائے گی تو ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. تو لیکن زیادہ جو اٹریکشن ہے نا وہ کرامات کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو آپ کے لیکچر سنو تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرامات کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے. تو وہاں سے ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مرشد کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری تربیت میں, ٹھیک ہے. تو کیا کل کو روز محشر, قیامت جب ہوگی روز محشر میں, آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ہمارا مرشد ہوگا ہمیں بچانے کے لیے یا نہیں ہوگا؟ قیامت اس لیے تو وہ دن قیامت کا دن کہلاتا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی ہوگی جہاں
کوئی کسی کی نہ سفارش کر پائے گا نہ کسی کے آڑے آ پائے گا. وہاں انسان کو اپنا جواب خود ہی دینا ہے. کرامات کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سوچ کو جس چیز نے بدلا ہے وہ ہے کہ تصوف پر، اولیاء کرام پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ ان کے عقیدت مندوں نے لکھی. ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی کہ آپ کے مرشد پانی پر چل لیتے تھے. اب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا میرے مرشد تو پیچھے رہ گئے. تو میں نے کتاب لکھی اور اس میں اپنے مرشد صاحب کو ہوا پہ چلا دیا. تیسرے سال میں وہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میرے مرشد ان دونوں سے پیچھے رہ گئے. انہوں نے ان کو ہوا میں پرواز کروا دی بغیر پڑھ کے. یہ جو کتابیں مسابقت میں لکھی گئیں اس میں کرامات ہی کا ذکر ہے. وہاں یہ کہیں کوئی ذکر نہیں کہ ان کے مرشد کیا جہاد کرتے رہے عبادات کے حوالے سے بھی اور دنیا میں زندہ رہنے کے حوالے سے بھی. جبکہ جو آتھینٹک اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں آپ پڑھیں، ان کتابوں میں کہیں کشف و کرامات کا ذکر نہیں ہے. وہاں تلقین ہے، راستے بتائے گئے ہیں جن راستوں پہ چل کے رب کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے. وہ ہم نے زیب داستان کے لیے ایسی کہانیاں لکھ دی. جو کتابیں مریدین کی لکھی، عقیدت مندوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان میں سوائے کشف و کرامات کے اور کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا. ان کے اور مزے کی بات یہ ہے کہ روحانیت ایسی راہ ہے کہ جس کے اندر جس آدمی کو یہ تانگ رہی کہ مجھے کیا ملا، کب ملے گا، اسے ساری عمر کچھ نہ ملا. اور جس نے رب کو پکارا صرف رب کو پکارے جانے کے لیے، اس کو پھر سب کچھ عطا ہو گیا. شاہ صاحب آپ کا تو میں بھی گواہ ہوں کہ جو بھی آپ کو کچھ عقیدت کے طور پہ کوئی آپ کو ایک گفٹ بھی دیا جائے تو آپ دعا گھر میں کبھی بھی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں، بلکہ آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وہ محفل میں ہوا کرتے تھے، جاتے تھے، کوئی بھی گفٹ ملا کرتا تھا تو وہ تہی دامن اوپر جایا کرتے تھے. اچھا شاہ صاحب، ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ صبر اور برداشت میں ایک سلائٹ سا ڈفرینس ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کریں. صبر اور برداشت دونوں ایک ہی چیز ہیں. ان کے درمیان صرف ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے. برداشت دونوں میں ہے. اگر ایک تکلیف کو میں برداشت کرتا ہوں اور ہائے ہائے کر رہا ہوں، گلے شکوے بیان رب کے کر رہا ہوں کہ میں مر گیا، مجھ پہ مصیبت ٹوٹ پڑی، تو یہ برداشت ہے. اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتوں میں مجھے سزا بھگتنی پڑ جائے کہ میں بجائے رب کا شکر ادا کرنے کے اس کا گلہ میں بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر یہی چیز میں برداشت کروں ود اے اسمائلنگ فیس، اور کوئی اگر مجھ سے پوچھے بھی کہ بہت تکلیف میں ہو، کہ کہاں تکلیف میں ہوں، میں کیسے تکلیف میں آ سکتا ہوں، کیا میرا رب نہیں موجود، تو یہ صبر ہو جائے گا اور اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا. بات کر رہے ہیں تو سم ٹائمس میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو کہ جو صرف بات ہی منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، مطلب جنرل، مطلب عام پبلک میں بھی لوگ، ان کی بات بھی پوری ایسے ہی فوراً ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ کسی کی سم ٹائمس منہ سے بات نکلے یا ادروائز وہ ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم سم ٹائم بات کرتے ہیں فوراً قبولیت ہوتی ہے. تو کیا ان کی کیا ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہوتی ہے سر؟ ایک تو یہ کہ مطلب ان کا ڈیفینیٹلی روحانیت میں کوئی ڈفرینٹ مقام ہوگا، یا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کچھ زیادہ ہوتی ہے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات ضرور مطلب ایک جنرلی سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح ہو جاتی ہے بات.
اور سیکنڈلی سر سم ٹائمز ہماری دعائیں بہت قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور بس سم ٹائمز نہیں بھی ہوتی، اس میں اگر ہم توکل کر لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہیں کہیں یہ سننے کو بھی آ جاتا ہے کہ آپ توکل کریں، جس کا مطلب ہے کہ آپ توکل کر کے بس آگے آپ ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے. مگر سم ٹائمز جب مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب آپ پا لیتے ہیں، ان کی رضا میں راضی ہونا، مطلب ہر صورت میں راضی ہونا ہی توکل ہے، یا پھر سم ٹائمز نہیں، بہت زیادہ ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ تو مرضی کا مالک ہے، جس کی چاہے دعا قبول کر لے. اب دعا کے بھی 3 سٹیجز ہیں کہ رب دعا سنتا ہے، قرآن میں بیان ہوا. رب دعا قبول فرماتا ہے، دعا سنی گئی، دعا قبول ہو گئی، اور تیسری سٹیج ہے دعا پوری ہو گئی. ایک بعد میں تو بہت بڑی شخصیت بن گئے، ان دونوں بڑے تھے لیکن اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے. تو ان کے یہاں محفل میلاد تھی، ایک بات ہے 1990 کی غالباً. تو وہ محفل میلاد کی صدارت کے لیے مجھے لے گئے کہ آپ صدارت کریں گے. چلا گیا. تو میلاد کے بعد کھانا تھا، تو میں پلیٹ پکڑ کے حسب عادت خالی کھڑا تھا. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک دعا کر دیجیے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہ مجھے پوتے کی بڑی خواہش ہے، تو دعا فرمائیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کے یہاں بیٹے پیدا ہو جائیں. تو میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو ایک پوتا دے گا. تو بات ختم ہو گئی. وہ ترقی پاتے پاتے نمبر 1 پوزیشن پہ بھی پہنچ گئے، ریٹائر ہو گئے. تو ایک دن تشریف لائے، وہ 2019 کا واقعہ ہے. تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو مجھے دی، تو میں نے کہا جی یہ مٹھائی کس خوشی میں لیا ہے؟ کہنے لگے میرے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ یہ بتائیے کہ 19 سالوں میں مجھے گالیاں کتنی دیں آپ نے؟ کیونکہ دعا جو تھی وہ پوری ہوئی 19 سال کے بعد. بات یہ ہے کہ بعض کا دعائیں ہماری، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، وہ بہت دیر میں پوری ہوتی، اس لیے کہ اس کا وقت نہیں آیا ہوتا. اور بعض کا ادھر زبان سے بات نکلی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ نے کام کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ رب بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اور ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو دعا کا سلسلہ تو اگر سیدھا روحانیت کی اینگل سے بات کریں تو وہ ہے. اور اگر دنیاوی مثال کے ذریعے اسے سمجھنا چاہتی ہیں تو بالکل ایسا ہے کہ کوئی صاحب اختیار آپ کے جاننے والے ہیں، ان کے پاس چلی گئیں، ان سے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے، اس کی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس کی پروموشن کر دیجیے. تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے آپ سے کہا کہ سمجھ لیجیے ہو گئی، ابھی کر دوں گا میں. اب آپ آئیں اور ان صاحب سے آپ نے کہا کہ میری بات ہو گئی ہے، اور آپ کے باس نے کہا کہ میں کر دوں گا، ابھی ہو جاتی. وہ صاحب اختیار اپنے کنسرنڈ افسر کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کر دو، میں نے وعدہ کیا ہے. وہ صاحب جاتے ہیں ان کی پروموشن کے فارمیلٹیز پوری کرنے. تو تھوڑی دیر میں آ کے انہیں کہتے ہیں کہ جی بجٹ میں تو پروویژن نہیں ہے اس سیٹ کی، تو اگر میں پروموٹ کر دوں گا تو اس کو سیلری کہاں سے دیں گے آپ؟ تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اگلا بجٹ جب ہم مانگیں گے منسٹری آف فائننس سے
اس میں پروویژن ڈال دیتے ہیں. اب بس آپ کہتے ہیں ہاں کر دو، اس میں پروویژن ڈال دینا کیونکہ میں نے وعدہ کیا. اب وقت گزر رہا ہے، جن صاحب کو آپ نے کہا کہ ہو جاتی ہے تمہاری پروموشن، وہ لوگوں سے ہی کہتے پھریں گے کہ بتا بیوی نے مجھے چکر دے دیا، کہہ دیا تمہاری پروموشن ہو جائے گی، آج 6 مہینے گزر گیا پروموٹ نہیں ہوا. لیکن جب نیا بجٹ اس کی ایلوکیشنز ریلیز ہوں گی تو اس آدمی کی پروموشن آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ دعائیں ایسے وقت پہ ہم کرتے ہیں جب اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، وہ آ گیا ہے، وہ فوراً پوری ہو گئی. کچھ دعائیں ان کا وقت مقرر دور ہوتا ہے، وہ اپنے وقت پر جا کے پوری ہو جاتی ہیں. تو اس لیے رب تعالیٰ کے حضور دعا کر کے بے فکر ہو کے بیٹھ جانا چاہیے کہ میں نے رب کے حضور عرضی پیش کر دی، اس پہ ضرور ایکشن ہو جائے گا. یہ ایمان رکھیے. جو آپ نے بات کہی کہ انسان توکل کر لے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر توکل کر کے بیٹھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے. توکل کا مطلب غلط سمجھتے ہیں. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گھر ارادہ کر کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے یونیورسٹی میں آج 10:30 بجے پہنچنا ہے، تو میں بیٹھا ہوں، اللہ لے جائے گا مجھے خود ہی. ان سم کیسز اٹ may happen، اس کو رول آؤٹ نہیں کر پائیں گے ہم، لیکن وہ ایکسیپشنل کیسز. تو ایکسیپشنس کو ہم کوٹ نہیں کر سکتے ایز پریسیڈنٹس. توکل کا میرے نزدیک اصل مطلب یہ ہے کہ ہم رب کی تقسیم پر راضی ہو جائیں، اس کو ہم مختار کل سمجھ کے، اور یہ سمجھ کے کہ وہ ہمارا بہترین ویلوشر ہے، جو کچھ وہ ہمیں عطا کرے گا بہترین ہوگا. ہم اس کی تقسیم پر مطمئن ہو جائیں، راضی ہو جائیں، وہ توکل ہے. ویسے تو توکل کو جو اس کے ایکڈیمک ریویو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ توکل کی تین گھاٹیاں ہیں. ایک توکل ہے، دوسرا تسلیم ہے، اور تیسری تفویض ہے. توکل تو میں نے عرض کر دی کہ ہم رب کی تقسیم پر راضی ہو جائیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. تسلیم وہ مقام ہے جہاں ہم رب سے آنے والی ہر چیز کو خوش دلی سے تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ وہ درست ہے. تفویض وہ مقام ہے جہاں انسان کے اپنے ارادے، اس کی خواہشات، اس کا عمل، وہ سب رب کے ارادوں کے ماتحت ہو جاتا ہے. اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. تو یہ 3 لیولز کو تصوف کی زبان میں 3 گھاٹیاں کہتے ہیں: توکل، تسلیم اور تفویض. لیکن رب تعالیٰ سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا. رب پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ہر وقت مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے کمر کس کے رکھتے ہیں. مسلمان کبھی بے عمل نہیں ہوتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کہ گواہی فرائض کو نیکی میں بدل دیتی ہے؟ جیسے کہ والدین کی خدمت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے، لیکن خدمت تو آپ ایک فرض کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. تو فرض اور نیکی کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے ان معاملات میں، یا کہ فرض ہے اور نیکی نیکی ہے؟ سو کہاں فرض نیکی میں بدل جاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی گواہی دے آپ کے فرض ادا کرنے پہ وہ نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے؟ اس پہ تھوڑا مجھے سر. فرض تو وہ ہے جو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے.
آپ اگر کہیں جاب کرتی ہیں، میں کہیں جاب کرتا ہوں، میری جو جاب ڈسکرپشن ملی ہے مجھے، اس کو پورا کرنا میرا فرض ہے، اس کے عوض مجھے تنخواہ مل رہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں تو جو میرا امپلائر ہے جو مجھے سیلری دے رہا ہے، اس نے میرا اتنا وقت 8 to 4 خرید لیا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کا کام کروں. اگر میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تو میری سیلری پوری طرح سے حلال نہیں کہلائے گی. تو جب ہم کسی کا ڈیو حق ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، یوں کہہ لیجیے اس کو. نیکی یہ ہے کہ جب ہم اپنے فرض سے ہٹ کے، کسی کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، میں اس کا بھلا کرتا ہوں تو میں نیکی کر رہا ہوں. ابھی جو شروع میں نے ایک عرض کیا تھا کہ مسلمان سے جو رب کم سے کم ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ انصاف ہے، تو وہ انصاف سے چلے گا. اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ کر لیں کہ کسی کی آپ پارٹنرشپ کر لیتی ہیں کسی سے، اور طے یہ پاتا ہے کہ اس میں جو پروفٹ ہوگا 50-50 تقسیم ہوگا، 50% آپ کا اور 50% دوسرے پارٹنر کا. جب سال کے بعد اکاؤنٹ کرتی ہیں تو پروفٹ جو آ گیا، فرض کر لیں 100 روپیز آپ کے حصے میں آئے، 100 روپیز اس کے حصے میں آئے، تو آپ نے ایز پر کانٹریکٹ اس کا شیئر اس کو 100 روپیز دے دیا، اور اس کے بعد آرام سے اپنے حصے میں سے 25 روپے نکالتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تم میری طرف سے رکھ لو اور عیش کرو، یہ تم میری طرف سے ڈنر کھا لینا. اب آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو دیے کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ آپ نے اس پر کوئی اس کو فیور کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری محبت میں مجھے دے دیے، میرا حق تھا وہ. یہ اب آپ نے ایثار سے کام لے لیا کہ اپنے حق میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا. اگر آپ کو کہیں سے علم ہو گیا کہ اس آدمی کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضروریات روک کے اس کو اپنے شیئر کا 100 روپیز پورے کے پورے دے دیتی ہیں. یہ قربانی ہو گئی. میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا. ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. ان کی جو مجالس میں ان کے ذاکر صاحبان تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، وہ ایک مخصوص انداز ہے، مجھے بہت پسند ہے. تو میں محرم کے 10 دنوں میں اس کویت میں رہتا ہوں کہ ٹی وی پر کہیں مجلس شروع ہو رہی ہو، پڑھی جانے لگی ہو، تو میں ان کے ذاکر صاحب کی تلاوت سنوں. کچھ سال پہلے میں 10 محرم تھی تو گھر پہ بیٹھا تھا اور ٹی وی کے چینل سکین کر رہا تھا کہ کہیں پر مجلس شروع ہوتی ہوئی مجھے مل جائے تو میں تلاوت سن لوں. ایک ذاکر صاحب مجلس شروع ہو رہی تھی تو انہوں نے تلاوت شروع کی تو میں بڑے مزے سے سن رہا تھا. تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا. وہ آیات میں نے بارہا پڑھی ہوں گی زندگی میں، لیکن اس دن وہ ترجمہ سنا تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں ان کا. انہوں نے ترجمہ بتایا کہ وہ لوگ جو خود ضرورت ہونے کے باوجود اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ انہیں اجر کے طور پہ جنت میں ایسا حوض عطا فرمائے گا پیاس بجھانے کو کہ جہاں انہیں چل کر نہیں جانا پڑے گا بلکہ حوض خود چل کر ان تک آئے گا. اب یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی
خواہ کتنی ہی چھوٹے لیول کی ہو، کتنے بڑے لیول کی ہو، اس کا اجر بہت ہے۔ میری تو گزارش یہ ہوگی، اگرچہ میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا، بڑا مزہ آتا ہے جب آدمی خود عمل نہ کر رہا ہو دوسروں کو نصیحت کرتا رہے۔ کہ انسان جب قربانی سے کام لیتا ہے اس میں جو خوشی ہے، ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا برنارڈ شاہ کی غالباً، یا برٹرنڈ رسل کی، مجھے آتھر یاد نہیں، دی ہیپینس اس کتاب کا نام۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں سچی خوشی کی تلاش میں نکلا، دنیا بھر کے میں چکر لگاتا رہا، اور کچھ نام کوٹ کیے ہیں، اس میں پاکستانی کا بھی نام ہے، کہ میں ان سے بھی ملا جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تھے، آل ٹائم پاورفل لوگ، کہ دیکھوں ان کو سچی خوشی حاصل ہے یا نہیں۔ لیکن دنیا میں کہیں بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو خوش ہو، جس کو سچی خوشی حاصل ہو۔ تو تبت کے جنگلوں میں میں اپنا وہ سفر ٹرمینیٹ کر رہا تھا کہ سچی خوشی کہیں نہیں اویلیبل، کہ وہاں میری ملاقات ایک آدمی سے ہو گئی، اور اس کو میں نے پایا کہ وہ اس کے پاس سچی خوشی ہے، لیکن جس قیمت پر اس کو وہ سچی خوشی حاصل تھی، میں نے کان کو ہاتھ لگایا کہ ایسی سچی خوشی مجھے نہیں چاہیے کہ لکڑی کے ایک تختے پر سیدھے رخ پر میخیں گڑی ہوئی تھیں، پوائنٹڈ حصے ان کے اپورڈ تھے، اور وہ بندہ ان میخوں پر لیٹا ہوا تھا، اس کی کمر سے خون رس رہا تھا ان میخوں کی چبھن کی وجہ سے۔ لیکن اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس، اس کو بے پناہ خوشی تھی، تو میں نے کان کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ خوشی نہیں چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور اس آدمی کو خوش دے کر جو ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، وہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت، آپ اسے کسی قیمت پر فرق نہیں پائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا جو کوشچن ہے وہ فلسطین سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، یعنی مسلم امت کو چھوڑ کے، یعنی اگر صرف اس علاقے کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کا اللہ پہ توکل بے مثال ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں وہ اس کو صبر کے ساتھ اور ساتھ شکر کے ساتھ بیئر کر رہے ہیں، لیکن ان کی مطلب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ان کے پاس، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی جگہ کہا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اگر ہم سب کو بھی چھوڑ دیا جائے، ہم لوگ کا تو عمل ہے نہیں نا، صرف ہم زبان سے بات کر لیتے ہیں، ان کا تو عمل سب پوری دنیا کے سامنے ہے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یعنی اتنے عرصے سے یہ سب ظلم چل رہا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دوسری چیز، قرآن میں بھی ذکر ہے ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈیلے کرتا ہے تاکہ ایک دن کے لیے جہاں ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے دیکھ رہی ہوں گی۔ تو یہ بات تو بہت زبردست ہے کہ ان کے گناہوں میں ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گناہ اچھے کر کے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو عذاب سخت ہو، لیکن اس اگر ڈیلے کیا جا رہا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے تو مطلب اچھی بات نہیں ہے نا، جو اس کو بیئر کرتے جا رہے ہیں اب تک۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا رن ہو رہی ہے سرٹن پروگرام کے تحت، اس کو رن کرنے کے لیے جس طرح ہر ایک چیز کے اپنے رولز آف دی گیم ہیں، اسی طرح اس جہاں کے بھی رولز آف دی گیم ہیں، اور یوں کہہ لیجیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لا آف نیچر ہے۔ لا آف نیچر بہت سمپل ہے کہ آپ سیب کا پھل درخت اگائیے، سیب کھا لیجیے، کیکر اگائیں گی تو کانٹے ملیں گے۔ ہم مسلمان
बदनसीबी से जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, ये हम उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। नतीजा ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जुर्म ज़ईफ़ी है उसकी सज़ा मर्ग मफाजात ही है। तो मुसलमान बावजूद अल्लाह की तमाम तर दुनियावी रहमतों के हम उस डायरेक्शन में अल्लाह ताला की नेमतों को सर्व करके अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए जैसे बनाना चाहिए। ये हमने एक और लॉ ऑफ नेचर वायलेट किया है। तीसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। जिस्म के एक हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो उसकी दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। चंद लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन 57 मुस्लिम कंट्रीज, क्या उनकी मदद को कोई जा रहा है? तो एक और खिलाफ वर्जी है। हम जब अपना फर्ज जो हम पर अल्लाह की तरफ से आयद किया गया उसको नहीं पूरा करते तो हम अल्लाह से गिला कैसे कर पाएंगे? इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा, आपने खुद फरमा दिया कि जो अल्लाह के पैगाम को नहीं माने, जिन्होंने कुरान को इल्हामी किताब नहीं माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी नहीं जाना, वो काबिल मुआखज़ा हैं, लेकिन उनके मेहनत का फल और उनके अच्छे कामों का अजर रब अपने ज़िम्मे उधार नहीं रखेगा। रब किसी की मेहनत, किसी की नेकी, किसी के अच्छे काम को अपने ज़िम्मे उधार नहीं रखता। उसको जो अल्लाह को से सरकशी करने वाले हैं उसका 100% अजर इसी दुनिया में देता है। आखिरत में रब के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग जो कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का फल सारी इंसानियत एंजॉय कर रही है, उसका अजर रब की तरफ से उन्हें यहीं दिया जा रहा है। और ये कहना कि रब की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही, यकीनन आएगी, लेकिन रब के यहाँ टाइम स्केल क्या है वो किसी को नहीं पता कि रब ताला का एक मिनट हमारे कितने महीनों के बराबर है, कितने सालों के बराबर है। तो रब ताला के यहाँ से मदद ज़रूर आएगी, मुसलमान ज़रूर सुरखरू होंगे, ज़रूर पूरी दुनिया पे हुकूमत कायम होगी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है। ऐसा होके रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन किस वक्त ये किसी को नहीं पता। बात यह है कि रब ताला के कामों में डिले आ जाती है, लेकिन होते काम उसके पायदार हैं और होते ज़रूर हैं। तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की मदद ज़रूर करेगा, मुसलमान सुरखरू होंगे और बिलखुसूस पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने अरूज को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच शाह साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बताते चलूँ कि kahefaqih.org जो है वो शाह साहब की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको शाह साहब की तमाम किताबें मिलेंगी जो कि 2000 से ज़ायद वीडियोस पे मुश्तमिल हैं, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन भी इनको सुन सकते हैं। शाह साहब, आपकी आमद के हम बेहद मशहूर हैं। उस इज़्ज़त का शुक्रिया जो आप मुझे दिए जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी को दिए जा रहे हैं, उस्मान का बहुत शुक्रिया, उस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। शायद उसका कर्ज कभी चुका ना पाएँ। बहुत शुक्रिया शाह साहब।
سر محمد علی رانا کائنڈلی اسٹیج پہ تشریف لائے گا. کچھ گفٹس ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے سے گفٹس جو کہ ہم شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے.